إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله وقال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. معزز نوجوانان اسلام، پردہ خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان جس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جس نے ہمیں اس رب کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی جس رب نے ہمیں پیدا کیا۔ اور یاد رکھو یہ رب العالمین کی عبادت ہر ایک جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہمارے محلے میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن گنے چنے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور وہ گنے چنے لوگوں میں بھی اور بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں انگلیوں میں گن سکتے ہیں جنہیں اللہ سنت کے مطابق عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو سنت کے مطابق عبادت کرتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر ایک عبادت اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، جن کی ہر ایک دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، یا کہیں کسی جگہ پر عبادت کے غرض سے گئے ہیں، تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یاد رکھو ہم اپنے گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ نفل نماز ہے، گھروں میں پڑھنا افضل ہے، ذکر و اذکار ہے، دعائیں ہیں، تلاوت ہے، گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ نفل جتنی عبادتیں ہیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن کل میں نے پڑھا کہ شیخ الرحیلی جو سعودی عربیہ کے بہت مشہور عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مقالہ ان کا آیا تھا، بہت تفصیلی مقالہ، وہ لکھتے ہیں کہ آدمی گھر پر بھی عبادت کر سکتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن جب احادیث کو ہم اکٹھا کرتے ہیں انفرادی عبادت جو آدمی کرتا ہے اس سے 25 گنا اجر کا زیادہ مستحق وہ آدمی ہوتا ہے جو جماعت کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک جماعت کا ثواب، دوسرا جماعت میں فرشتوں کی موجودگی کا ثواب، تیسرا فرشتوں کی موجودگی اور ان کی دعائیں مغفرت کا ثواب، پھر ان کی دعائیں مغفرت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو کینہ حسد سب بھول کر کے، معاف کر کے، بھائی بھائی بن کر کے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شیخ لکھتے ہیں کہ تقریباً 25 گنا بڑھ کر کے ہیں انفرادی عبادات کرنے سے۔ تو سوچو کیا ہم اس سماج کے سب سے افضل آدمی نہیں ہوئے؟
کہ کتنی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے چنندہ بندے جنہیں اللہ توحید کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، پھر ان میں چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو سنت جو عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں بھی چنندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، اور سنت کے مطابق عبادت بھی ایسی کہ اجر میں بھی زیادہ ہو، اللہ کے پاس قبول بھی ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے اللہ نے جو وقت ہمارے لیے طے کیا ہے، جو بنایا ہے، اس وقت کو صحیح معنوں میں استعمال میں لایا جائے، اس وقت کو صحیح معنوں میں عبادت میں لایا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم رات جاگ رہے ہیں، یہ رات جاگنے کی رات ہمارے یہاں مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ جاگنے کی رات، وہی بولتے ہیں نا، یہ اصل جاگنے کی رات نہیں، یہ عبادت کی رات۔ یہ اصل جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، جاگنے کی رات اور عبادت کی رات کہنے۔ جاگنے کی رات آدمی جو ہے بے چین رہتا ہے، اضطراب رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، اور کبھی کبھار بہت سارے تو بستر پر پڑے ہوتے ہیں، آنکھ نہیں لگتی پھر بھی جاگے رہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی بستر سے اٹھ کر کے نکل کر کے آتا ہے، سب سے بڑی قربانی، رات کی تنہائی میں نکل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، دوسری قربانی۔ جو بندہ رات کی تاریکی میں نکل کر کے مسجد کے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ تیسری خوشخبری، ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس بندے کے لیے۔ چوتھی خوشخبری کہ ایک ایک گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں ایک ایک قدم کو لے کر کے۔ کتنی نیکیاں ہیں! اور اتنا ہی نہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو 4 دن 5 دن مسجد کی صورت تک نہیں دیکھتے۔ اگر ویسے بندے عبادت کی غرض سے اگر مسجد آتے ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری کیا معلوم؟ وہ اللہ کے یہاں مہمان بنے۔ کیا بنیں گے؟ مہمان بنیں گے۔ کہاں کے مہمان؟ زمین کی کوئی 5 اسٹار ہوٹل کے نہیں، کسی 5 اسٹار کے ہوٹل کے مہمان گیسٹ بن کے جائیں، کتنی خوشی ہوگی۔ اور جو بندہ مسجد کو واپس لوٹ کر کے آتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی میزبانی کریں گے، وہ بندہ مہمان ہوگا اللہ کا۔ اور اس کی مہمان نوازی کہاں ہے؟ جنت میں۔ پورے 5 اسٹار 10 اسٹار 15 اسٹار جتنے بھی لگا دو، نعمتیں کبھی کم نہیں ہوگی، نعمتیں زائل نہیں ہوگی، نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو نعمت آپ جتنی بار مانگیں گے سب ملتے رہے گا، کبھی آؤٹ آف سٹاک نہیں رہے گا وہاں پہ۔ اللہ رب العالمین اس جگہ پر مہمان نوازی کرے گا۔ کتنی بشارت ہے! مسجد کو آ گئے، مسجد میں آنے کے بعد وضو کیے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے، جتنے دن بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف، چھوٹے گناہ جتنے معاف۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ عشاء کی اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، گویا پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ گرچہ کہ وہ بندہ عبادت نہیں کرتا ساری رات، عام دنوں میں بھی عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے کے لیے خوشخبری ہے ساری رات عبادت کرنے کے۔ ہم اس سے بڑھ کر کے نمازی با جماعت بھی پڑھ رہے اور ساری رات بھی جاگ رہے عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ قبول فرمائے اتنی محنتوں کو۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ عادت ہو گئی۔ یہ دن آئے ہیں، آخری عشرے آئے ہیں، دوست احباب کے ساتھ آتے ہیں، ملتے ہیں، پیار محبت سے بات ہوتی ہے، دوست احباب کے ساتھ ملتے جلتے ہم رات بھی گزار لیتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کتنے اعمال ایسے ہیں جو فرشتے ہمارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جتن کرنی چاہیے کہ ہم اتنی نیکیاں ہم آسانی سے کما رہے ہیں، تھوڑی بہت قربانی دینی ہے جس سے ہمیں اور نیکیاں مل جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رات کے ایام ہیں، یہ جو رات کے ایام ہیں عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اب جب عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کے لیے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ ہمیں لیلۃ القدر پانا ہی ہے، کسی بھی صورت پائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی کوشش ہونی ہے، یہ پورے رات جاگنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، عبادت کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ ایک رات ہمیں مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک رات کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، بقیہ الگ چیز ہے، جو عبادت کر رہے ہیں، نیکیاں پانا سب اپنی جگہ پر، کوشش کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا پانے کے لیے کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر پانے کے لیے۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔
آج آ گئے کل نہیں آئے، کل آ گئے پرسوں نہیں آئے، پرسوں آ گئے پھر 4 دن کے بعد نظر آئے، میرے بھائی محسوس نہیں ہوگا کہ شیطان یہ طاق میں رہتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے عبادت سے محروم ہو جائیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر کیا اس کے بعد وسواس الخناس، اے اللہ خناس کے وسوسے کے شر سے میری حفاظت فرما۔ آپ کو معلوم خناس کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں خناس؟ شیطان کی ایک صفت ہے خناس۔ خناس کے معنی کیا؟ اس سے پہلے ہی بولا ہوں کہ درس میں خناس کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک کام ہے چاکلیٹ آ جائے آج کے درس میں۔ خناس، خناس دو لڑائی چلتے ہیں دو جگہ پر، ادھر بھی آرمی ادھر بھی آرمی، دو جگہ پر۔ بعض آرمی ایسے تو ایک دم سیدھا سیدھا مقابلہ کرتے ہیں، جنگ چھڑ جاتی ہے، سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، لیکن کچھ جاسوس ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں وار کرنے کے لیے، رہتے ہیں نا جنگ میں۔ اس چھپ کر کے وار کرنے والے سولجرز کو کہتے ہیں خناس اصل۔ اور اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا لفظ؟ شیطان کے لیے۔ تمہارے لیے سیدھا حملہ نہیں کرے گا، چھپ کر کے حملہ کرے گا، چھپ کر کے وسوسہ ڈالے گا۔ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ تم ہدایت سے ہٹ گئے ہو، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ عبادت سے ہٹ گئے ہو، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ نیک لوگوں کی مجلس سے ہٹ گئے ہو، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ فرشتوں کی مجلس سے ہٹ گئے ہو، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ رحمت والے فرشتے جو رحمت کے پر بچھائے رہتے ہیں ان پروں کے دائرے سے تم باہر نکل گئے ہو، محسوس بھی نہیں ہوگا۔ غیر شعوری طور پر شیطان حملہ کرے گا، چھپ کر کے حملہ کرے گا، اسی لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہوا ہے خناس۔ بھولیں گے نہیں نبی انشاءاللہ، اللہ علم میں برکت نصیب فرمائے۔ تو یہ شیطان ہمیں مقصد سے ہٹانے کی بہت جستجو میں رہتا ہے۔ کبھی سیدھا روبرو جو ہے انسان کو جو ہے حاوی ہوتا ہے، اور کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے شیطان آدمی کو ہدایت سے دور کرتا ہے۔ اب ہم محنت کر کے آ گئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر آ گئے، عبادت کی غرض سے عبادت کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد ہمارا لیلۃ القدر کو پانا۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ پورے 9 دن ہم جتنے بھی جاگیں گے، 9 راتیں جتنے بھی ہم جاگیں گے، یہ سب میں ہمارا تصور یہی رہتا ہے کل جاگ لیے آج نہیں جاگیں گے، آج تھکان ہو رہی نہیں، تم مکمل 6 گھنٹے عبادت نہیں کر سکتے، 3 گھنٹے عبادت کرو، آدھا گھنٹہ وہیں کہیں کونے میں آرام کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، آرام کر لو، آدھا گھنٹہ سو کر کے اٹھ جاؤ، پھر عبادت میں لگ جاؤ۔ تمہیں من نہیں لگ رہا ہے تھوڑی دیر جاؤ اوپر جاؤ، ہوا کھاؤ، چائے کا انتظام ہے، جو بھی ہے، لیکن اتنی کوشش کرو کہ شیطان کبھی حملہ نہ کرے۔ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ایسے واقعات ہیں، اللہ المستعان، باشعور لوگ شیطان کے شر اور اس کے زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، پہلا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانا۔ کب رہتی ہے لیلۃ القدر؟ 5 تاخراتوں میں کہیں بھی۔ سوال یہ ہے جب 5 تاخراتوں میں کہیں بھی ہے تو ہم 10 رات تاخرات کیوں جائیں، 10 راتیں کیوں جائیں؟ بڑا اہم سوال ہے، آپ کے ذہنوں سے بات کلیئر کر دوں میں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث، وہ کہتے ہیں کہ آخری 10 راتیں جب بھی آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 راتوں میں ایسی کوشش کرتے عبادتوں میں، بقیہ ایام میں عبادت کو لے کر کے اتنے فکر مند نہیں ہوتے، اتنی کوششیں نہیں کرتے۔ تو معلوم کہ وہ اللہ کے نبی کتنی راتیں عبادت کرتے تھے؟ 10 راتیں عبادت کرتے۔ جس حدیث کی بنیاد پر ہم رات جاگ رہے ہیں، 10 راتیں عبادت کرنے کا عزم کر رہے ہیں، یہ حدیث ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں مستقل کوشش کرتے تھے۔ پہلے دن کوشش کر لے، دوسرے دن آرام کر لے، نہیں۔ ہاں دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہمیں ملے گی وہ آخری 10 راتوں میں جو 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25 والی راتیں، اس رات میں ہمیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ تو جاگ کیوں رہے ہیں؟ پہلا مقصد لیلۃ القدر کو پانے کے۔ دوسرا 10 راتیں کیوں جاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے ہم 10 راتیں جاگ۔
کوشش کتنی کرنی ہے ہمیں؟ کوشش اتنی کرنی ہے کہ کم سے کم 5 جو لیلۃ القدر میں والی راتیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ واضح یہاں تک آگے بڑھیں انشاءاللہ. چلو گھر سے نکل گئے عبادت کے غرض سے مسجد آ گئے. میرے بھائی ایک بات آپ کو بتا دو، ہم فرق کرنے چاہیے ایک عام دکان اور ایک ایسی جگہ جو بہت ہی معتبر ہے، معزز ہے، جس کی مثال دنیا میں کسی اور چیز سے دے ہی نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پاس سب سے مبغوض یعنی ایسی جگہ جہاں شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بازار. اسی لیے اس بندے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو بازار جانے کے بعد یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. جو بندہ بازار میں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری. بھاری ہیں کلمے، لمبی رکعتیں ہیں اس میں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں. گویا شریعت ہمیں تعلیم دے رہی کہ اس جگہ پر وہاں جا کر کے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں ہوتی وہاں تم جا کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو تو ویسے مخلص بندے کے لیے اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور دوسری حدیث ہے جو اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہمیں دوسرا ملتا ہے کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب جگہ جو ہے جو اللہ کا گھر مسجد ہے. کون سا ہے؟ مسجد. مسجد کے بہت سارے اقسام ہیں. یہ ہمارے یہاں جتنے بھی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں. آپ کو بتا دو یہ ہماری امت کی خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے. کیا خوش نصیبی معلوم؟ مسجد کو لے کر کے کیا ہے خوش نصیبی؟ ایک حدیث ہے خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی اس میں سے ایک چیز ہے مسجد کو لے کر. بات یاد ہے کہ اس پر بھی کیا ہے ایک خاص چیز دوسری امتوں کو کسی کو نہیں دی گئی. مسجد سے ریلیٹڈ ایک ایسی نعمت جو خاص امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ نماز 5 وقت دے. اذان مسجد کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے جو نعمتیں دی گئی ان میں سے ایک ایسی نعمت کہ پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی. تم جہاں بھی جاؤ سجدہ کر سکتے ہو، اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. یہ خاص امت محمدیہ کے لیے. آج جو یہود اور یہودا کہتے ہیں، اسرائیلی جو واقعات ہم سنتے ہیں، اسرائیلی حملات جو سنتے ہیں، بیت المقدس پر قابض ہونے کے سلسلے میں جو جنگ اور جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا معتبر ایک ہی علاقہ ہے ہیکل سلیمانی جہاں پہ انہیں قبضہ کرنا ہے، جہاں وہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کریں. ہمارے یہاں کوئی نہیں. ہمارے یہاں معتبر ہے مسجد حرام معتبر ہے، مسجد نبوی معتبر ہے، مسجد اقصی، تینوں مسجد معتبر ہے. اس کے علاوہ ہر ایک مسجد ہر ایک جگہ سجدگاہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن یہ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب. مسجد حرام میں نماز پڑھو زیادہ ثواب، اقصی میں نماز پڑھو زیادہ ثواب. یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ کہیں یہ نہیں کہ تم یہاں نماز پڑھو تو ثواب میں کمی ہوگی، نہیں ہے شریعت. تو ہماری امت کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مسجد کو لے کر کے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے یہ شرف بخشا ہے کہ اپنے گھر کے ایک حصے کو تم عبادت کی جگہ بھی بنا سکتے ہیں، خاص عبادت کے. جیسے مریم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک محراب پہ رہتے تھے، عبادت کیا عبادت کے لیے ایک محراب بنائے گئے تھے گھروں میں. تو اپنے گھروں میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن مساجد کو آنے کے سلسلے میں اتنی خوشخبریاں ہیں کہ بندہ جب مسجد کو آتا ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. بندہ مسجد کو آتا ہے نیکیاں جو ہے پاتا ہے. بندہ مسجد کو آتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تکبیر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے علاوہ دنیا بھر کے مشغلوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ادب ہے مسجد کا، پہلا ادب. اسی لیے شریعت میں کیا ہے معلوم؟ گمشدہ چیز کا اعلان کرا سکتے ہیں مسجد میں، کرا سکتے ہیں. کبھی میرا بچہ گم گیا ہے مسجد کا مائک لے کر کے میں اعلان کر سکتا ہوں؟ نہیں ہے اجازت. موبائل فون گم گیا ہے مسجد کا مائک لے کر کے اعلان نہیں کر سکتا، شریعت میں منع ہے. تجارت اور کاروبار کی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کے کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے.
کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق لین دین سے کاروبار سے مسجد میں بیٹھ کر کے ڈسکس نہیں کرتا. ہاں اس کے احاطے سے باہر جاؤ, آفس روم ہے, دفتر ہے, یا مسجد کے احاطے سے باہر ہے, یا جو نماز پڑھی جاتی ہے اس احاطے سے باہر ہو کر کے آپ گفتگو کر رہے ہیں, جائز ہے, شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. لیکن دائرے مسجد میں رہ کر کے آپ کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ مسجد کے تقاضے ہیں میرے بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں, مسجد آ رہے ہیں لیکن مسجد کے آداب ہمیں نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جانے میں غلطی کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے اوپر چلے گئے, فرسٹ فلور میں کسی کا فون آیا, تھوڑی دیر فون کٹ کیے, 2-4 نوٹیفیکیشن آیا, اوپن کر لیے, 3-4 ریلز دیکھ لیے, وقت وہیں نکال. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کے مقرب بندے رہتے ہیں, فرشتے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. فرشتوں کی جماعت بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچ گئے. وہاں پر جیسے ہی ضالین کے بعد لفظ آمین ہم کہتے ہیں, تمہارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ, جیسے امام کی آواز سنتے ہیں, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, تمہاری آواز فرشتوں کی آواز سے مل گئی, گناہ معاف ہو جائے. اس کے لیے خوشخبری ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کر کے عبادت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کر کے عبادت کرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے. اور آپ کو معلوم, مسجد میں گندگی پھیلانا ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہم اس کو معمولی نہیں سمجھتے. یاد رکھو, کوئی بندہ اگر مسجد کو لے کر کے, طہارت اور باقی صفائی کو لے کر کے بڑا حساس ہو کہ پاکیزگی کا اہتمام ہو, تو نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں, میں کر دوں گا. ایک چھوٹی حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک خاتون تھی, مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی. کیا تھی؟ جھاڑو لگاتی تھی, لونڈی تھی کوئی. سب نماز پڑھ کے نکل جاتے, وہ آدھی مسجد کی صفائی کر کے نکل جاتے. 3 دن ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں دیکھے تھے. صحابہ سے پوچھے, کہاں گئی بھی ہو جو جھاڑو لگانے کے لیے آتی تھی, صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا تو اس کا تو انتقال ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرنے لگے, مجھے کیوں نہیں بتایا تم لوگ؟ پھر نکلتے ہیں مسجد نبوی سے, اس کے مقبرے پہنچتے ہیں. مقبرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کتنی عظیم, بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرتے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. آخر وہ کون سی چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جائیں وہ اس کی مغفرت کی دعا کریں؟ کون سا عمل تھا اس خاتون کا؟ وہ ایک عمل کے مسجد کی صفائی کا بڑا اہتمام کرتی تھی. ایک عورت مسجد کی صفائی کا اہتمام کر رہی تھی, اور صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے انتقال پر آپ کو مطلع کرے, آپ کو آگاہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جا کر کے مقبرے پر نماز جنازہ پڑھا. میرے بھائی یاد رکھو, کوئی بھی عمل معمولی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا بھی عمل کر رہے ہیں, یاد رکھو اللہ کے پاس بہت مقبول ہے. گرچہ کہ میری اور لوگوں کی نظروں میں وہ چیز حقیر رہے گی, لیکن اللہ کے پاس اس کا احترام, اس کا مقام بہت اونچا رہتا ہے. اس احترام اور مقام کو جاننے کے لیے ایک چھوٹی حدیث آپ کے ذہنوں میں رہے گی, پھر بھی یاد دہانی کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بڑی نیک زاہدہ, بڑی نیک خاتون, جس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جہنم بھیج دی گئی. ہے نا حدیث سن کر کے؟ ایک زانیہ, گناہگار, ایسی عورت جس کی حدیث کی آخری عبارت میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت میں چلی گئی. معاملہ الٹا ہے نا؟ لیکن دونوں کے پورے معاملے میں ایک نقطے کی بات سمجھو. وہ نیک زاہدہ ایک اللہ کی مخلوق بلی جس کا ذکر آتا ہے, اس بلی کو باندھ کر کے رکھی تھی, ظلم کی تھی, جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جہنم رسید. اور وہ عورت جو زانیہ تھی, فاحشہ تھی, گناہگار, جس کا ذکر آتا ہے, ایک ایسا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں رب العالمین نے بھیج دیا. کیا تھا عمل؟ کیا تھا؟ بارک اللہ فیک. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا.
تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جسے ہم حقارت کی نظروں سے دیکھیں. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی یاد رکھو ہمیں بہت ہلکا معلوم ہوتا ہوگا لیکن وہ عمل اللہ کے پاس بہت مقبول ہوتا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, جوانی میں آدمی تندرست رہتا ہے, بڑا ہٹا کٹا رہتا ہے ماشاءاللہ, ہر چیز کرنے کی قابلیت رکھتا ہے, جو بھی ہو جائے اوکے ڈن, اتنا بڑا مسئلہ ہے اوکے ہو جائے گا کوئی مسئلہ. یہ کیفیت رکھنے والے نوجوان اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن 7 قسم کے ایسے لوگ جنہیں میدان محشر میں عزت دی جائے. اس میں سے ایک آدمی کے متعلق ذکر آتا ہے کہ ایسا نوجوان جس نے اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگایا. کیا مطلب ہے؟ کیوں یہ جوانی کا مرحلہ ایسا کہ دنیا بھر کے آدمی کام کر سکتا ہے لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوانی کے ایام میں عبادت کی توفیق ملتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جوانی اللہ کی راہ میں لگتی ہے, عبادت میں لگتی ہے, دعاؤں میں لگتی ہے, خدمت میں لگتی ہے, اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگتی ہے, انسانوں کی خدمت میں لگتی ہے, انسانیت کی خدمت میں لگتی ہے, اسلام کی خدمت میں لگتی ہے. شرک خرافات بدعات کے لیے جو ہے ایک دروازہ بن کر کے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو خوشخبری اللہ نے ہمیں دی ہے جوانی کے مرحلے میں عبادت گزار آدمی کو میدان محشر میں عزت دینا, عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرنا, بہت سارے ہیں نوجوان اس فضیلت کو حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے. کتنے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھانے نہیں بولوں گا, سب لوگ انشاءاللہ جوان ہیں, سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. لیکن کوشش کیا کرنی ہے اللہ کے پاس وہ عمل مقبول ہونا ہے. ہمارا وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہونا ہے, اللہ اس عمل کو پسند کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, یہ پہلی بات تھی کہ مسجد کو لے کر کے ہم مسجد کو آ گئے, عبادت بھی کر رہے ہیں, ثواب بھی کما رہے ہیں, دگنا ثواب بھی کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب اس میں سے کیا ہے, کچھ 2 لوگ ہیں, بہت سارے صرف آئے عبادت کر لیے نکل گئے, دن میں اپنی ضروریات کے لیے نکلے ہیں. دوسرا جو طبقہ ہے مختص ہو گیا ہے خالص اللہ کی عبادت کے لیے, چاند دکھنے تک اعتکاف جسے کہتے ہیں. اعتکاف لوگوں سے الگ ہو جانا, سماج سے الگ ہو جانا, دنیا کی الجھنوں سے الگ ہو جانا, سب سے الگ ہو کر کے ایک گوشے میں عبادت کے لیے اپنے واسطے اللہ کی عبادت کے لیے مگن ہو جانا اعتکاف ہے. اس میں 2 طبقے. پہلے وہ لوگ جو آئیں گے عبادت کریں گے جائیں گے, ان کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے, جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں انہیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن یاد رکھو ثواب کے اعتبار سے رب العالمین انشاءاللہ اجر سب کو دینے والی ذات ہے, اجر سب کو ملنے والی, اجر کی امید سب رکھنا. یہی بات جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں کوئی معمولی جگہ نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. اس کا گھر ہے اللہ کا گھر. یہاں کی ہر ایک چیز ہمارے لیے امانت ہے, ہر ایک چیز ہمارے لیے امانت ہے. نہ یہاں کی چیزوں میں ہم ظلم کر سکتے, نہ زیادتی کر سکتے. یہاں کی ہر ایک چیز امانت ہے ہمارے لیے, اور یہ وہ امانت ہے جو ہمارے استعمال کے بعد دوسری نسلیں ہم استعمال میں لانا ہے. یہ دیواریں کتنے لوگ ہیں, اس سے پہلے کتنے لوگ آئے یہاں, نمازیں پڑھے, آباد کیے, اس دنیا سے چلے گئے. ہم پڑھ رہے ہیں, آباد کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس دین و اسلام کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی چلے جائیں گے. ہماری نسلیں آئیں گی, پھر اس کو استعمال میں لائیں گی, پھر عبادت کرتے رہیں گے. یہ امانت ہمیں ان محفوظ طریقے سے اپنے نسلوں کو دینا, یہ فکر کرنا. یہ چاہے صرف دیوار کی بات نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز, مسجد کا سوئچ ہو, مسجد کا فین ہو, لائٹ ہو, ہر ایک چیز امانت ہے ہمارے. کوئی اپنی منمانی نہیں کرنی. اور یاد رکھو یہ ایسی امانت ہے جس کو ضائع کرنے پر ہم رب العالمین کے پاس مسئول ہو سکتے ہیں. رب العالمین ہمیں پوچھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ذات کا مال نہیں, یہ قوم کا مال ہے. یاد رکھو یہ قوم کا مال ہے, یہ اللہ کے وہ بندوں کا مال ہے جو نیکی کے ارادے سے اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے ہیں. اور یاد رکھو ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کے لیے اللہ اسے توفیق دے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے, اس کی ہر چیز امانت ہے, اور اس امانت کا تقاضا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز, یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں وہ کام ہرگز نہیں ہونا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر سکتے. جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کوئی بھی کام ہو, اس سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے.
اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. وہ چاہے عمل بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھو میرے بھائی ہر ایک عمل اللہ کے پاس مقبول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی بہت شاخیں، 70 سے زائد شاخیں. کہا سب سے ادنا ہلکا کیا ہے معلوم؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا سب سے ادنا ہلکا. لیکن ایمان کی جو ہے لذت پانے والے جو مخلوق ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے. لہذا ہم آئے ہیں مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، امانت کا خیال رکھ لیں. تو اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ کام ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر سکے. کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی ہم لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، ہاں ٹھیک ہے. ہم گالی گلوچ بھی نہیں کرتے الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہم دھوکہ بھی نہیں دیتے. ہم اپنے دلوں میں کینہ بھی نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، دلوں میں کسی کے خلاف دشمنی نہیں رکھنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں. دلوں کو صاف کر کے یاد رکھو اپنے دلوں کی اصلاح کر لیو. جو بندہ اپنے دلوں کی اصلاح کر لیتا ہے یاد رکھو وہ اپنے سارے اعمال کی حفاظت کر لیتا ہے، سارے اعمال کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. تو تیسرا جو بنیادی کام ہمیں کرنی ہے، مسجد آ گئے ہیں، مسجد آنے کے بعد امانت کا خیال بھی ہے، یہ احساس بھی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. تیسری جو بنیادی چیز ہے دین اسلام سے واقفیت حاصل کرنا. یہ کوشش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے. تم سال بھر وقت نہیں نکال سکتے دین سیکھنے کے لیے. اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے عبادت کرنے کے لیے. تم دین سیکھو، جانو، قرآن کے پیغامات کو جانو، حدیث کی باتوں کو جانو کہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں کہ کس پانی سے ہم طہارت کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، غسل کب کر سکتے ہیں، غسل کب واجب ہوتا ہے، وضو کے مسائل کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہے، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہے، نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کی تکبیر کسے بولتے ہیں، تحلیل کسے بولتے ہیں، تسبیح کسے بولتے ہیں. اس کے معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے اسماء و حسنى کتنے ہیں ان ناموں کو یاد کریں، جانے ان کے ترجموں کو جانے، ان ناموں کو یاد کرو. اللہ کے نبی نے کہا جو ان ناموں کو یاد کرتا اسے جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے. اللہ کے بارے میں معلوم کر لیے. رسول کے متعلق جانو کہ ہمارا رسول کیسا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. کیا ہمارے اخلاق اور پیارے نبی کے اخلاق ملتے ہیں؟ کیا وہ اخلاق کو اپنانے کی ہماری کوشش ہے؟ تیسری جو بات ہے آخرت پر ایمان کمزور ہو گیا ہے، قبر پر ایمان کمزور ہو گیا ہے، جنت کے متعلق نعمتوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، جہنم کے عذابات کے بارے میں معلوم نہیں. معلوم کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے. تھوڑا آگے بڑھ، عبادت کی چیزیں، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف میں کون سی عبادتیں کرنی ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، کون سے وقت میں کون سی عبادت کرنا افضل ہے، کون سے وقت میں کون سی عبادت کرنا افضل ہے جنہیں ثواب زیادہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد عبادات سے آگے آؤ. عبادات سے آگے آنے کے بعد وہ چیزیں جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے مسائل. اللہ اکبر. لوگ دیکھتے ہیں کہ 10 سال سے 15 سال سے 10 دن اعتکاف کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے 5-6 روزے کو پوچھتے ہیں کٹنگ کر سکتے کیا، ناخن کٹ کر سکتے کیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم دین کو صرف کیجولی سیکھ رہے ہیں، اپنانے کے لیے نہیں سیکھ رہے. جس دن دین کو اپنانے کے لیے سیکھ جائیں گے یاد رکھو مسائل کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. روزے رکھیں، چھوٹے موٹے مسائل، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، اس کے فضیلتیں کیا ہے، 1 روپیہ صدقہ کرنے پر اللہ کی راہ میں دینے پر اجر کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کتنا اجر دیتا ہے. میرے بھائی یاد رکھو وہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، جاننی ہے. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا اس کے فائدے کیا ہیں یاد رکھو ہم وہ چیزیں انجام نہیں دیں گے. یاد رکھو جس دن معلوم ہو جائے یہ کام کرنے سے یہ فائدہ، یہ کام کرنے سے یہ فائدہ، اس دن یاد رکھو کوئی بھی بندہ جو ہے اس کام میں دیری نہیں کرے گا. ہو گئے ایمانیات جان لے، عبادات جان لے، معاملات کو جانو کون سے معاملے جائز ہیں اسلام میں، کون سے معاملے ناجائز ہیں، کس کا رشتے سے جو ہے ہم جو ہے پردہ کرنا ہے، وہ کون سے رشتے ہیں جن سے پردہ جو ہے ہم پر واجب ہے. اپنے گھروں کو سدھارنے کے لیے کون سی چیزیں سیکھنی ہے، اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے وہ کون سے اصول ہیں جنہیں نافذ کرنے ہیں، اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنانا ہے، شیطان کے ہتھکنڈوں سے کیسے بچانا ہے، وہ کون سی تعلیمات ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے شیطان تمہارے گھر کے اندر نہیں آئے گا، تمہارے کھانے پینے میں نہیں آئے گا، تمہارے
ہمارے برتنوں میں نہیں آئے گا. اور وہ کون سے کام ہے جانے انجانے میں بندہ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں شیطان لوگوں کے ساتھ گھر میں آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ آرام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے بھائی؟ یہ سیکھنے کی ہے. سیکھو اور یاد رکھو, یہ سیکھتے جائیں گے, یاد رکھو اسلامیات میں آگے بڑھتے جائیں. ہو گئے ایمانیات سمجھ گئے, عملیات سیکھ جائیں گے, پھر اس کے بعد معاملات سیکھ جائیں گے. معاملات سے آگے بڑھنے کے بعد میرے نوجوان ساتھیوں, لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ سیکھو یہ چیزیں. ایک قائد کیسے ہوتا ہے, لوگوں کو کیسے لے کر کے جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہر ایک اپنی جگہ پر قائد تھے. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی اپنا وقت برباد کرتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو گوا دیتا ہے؟ یہ چیزیں جانو اور ان چیزوں سے بچو کہ یہ چیزیں میری زندگی برباد کر سکتی ہیں, یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں, یہ چیزیں میری قابلیت کو اجاڑ سکتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں پیدا کرو جو چیزیں انسان کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہے. وہ چیزیں پیدا کرو جو ایک سوسائٹی بلڈ کر سکتے ہیں. یاد رکھو, میں یہ نہیں کہتا کہ تم 1000 گھروں کی ذمہ داری لے کر کے 1000 گھروں میں لیڈرشپ کرو. میرا کہنا یہ ہے کہ تم اپنا گھر سنبھالو, اپنے گھر میں صحیح لیڈرشپ کرو, اپنے گھر کا رہنما بنو. یاد رکھو ہر ایک گھر اسلامی گھر بن جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ کیا ہے, ہمیں اسلام معلوم نہیں اور چل پڑے ہیں جہاد کے. ہمیں اسلام معلوم نہیں, ارکان اسلام معلوم نہیں, چل پڑے ہیں شرک کے خلاف آواز اٹھانے کے. ہمیں سنت معلوم نہیں ہے, چل پڑے ہیں بدعت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. ہوا کیا ہے نتیجہ؟ لوگ سنت کو نہیں جانے, بدعت کے انکار کرتے کرتے ایک اور بدعت کو خود سے ایجاد کر لی. اللہ اکبر. کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. اللہ نے موقع دیا ہے, سیکھ لو جتنا سیکھنا. اللہ نے موقع دیا ہے, جتنا جاننا ہے جانو. یہ سمجھو کہ 9 دن جو بھی اعتکاف کر رہے ہیں, یہ میرے ایسے دن ہیں جو بچوں کے ایگزام کے دن جیسے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف پڑھنے پر فوکس کرتے ہیں, جاننے پر فوکس کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بتا دو, بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں, دین سیکھنا کیا ہے. آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, سن کر کے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من سلکا, جو بندہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم دین سیکھنا یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی نیکی ہے. جنت تک ہمیں جانا ہے تو علم کو اپنا کر کے جانا ہے. تو گویا ہم عبادات کے دوران علم سیکھ رہے ہیں, کوشش کرو علم سیکھنے کی, اور اس پر بھی نیکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے, تم علم کے لیے آگے بڑھو, اللہ کی راہ میں کوشش کرو, اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. تو لہذا میرے بھائی, جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے تیسری اور بنیادی اور چوتھی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ دین کو جانے, سمجھے, سیکھے. اور 5ویں جو بنیادی چیز ہے, بڑا اہم عمل ہے. کیا کام ہے؟ یہ کامن ہے اعتکاف والوں کے لیے, غیر اعتکاف والوں کے لیے, کہ جو بھی سنت ہم جان رہے ہیں کوشش یہ کرنا اس کو عمل کریں. تابعین نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سنتیں ہیں, تم اس کو کیسے یاد رکھتے ہو؟ کتنی سنتیں ہیں بھائی, اٹھا کر کے دیکھو. احادیث کی کتاب ہے, 4-4 ہزار احادیث, 6-6 ہزار احادیث, 7-7 ہزار احادیث. اور ہو بہو یاد رکھنا احادیث کو, اور ہو بہو صحابہ اکرام کا تعلیم دینا تابعین کو. سوال کیا گیا کہ تم اتنے احادیث کو کیسے یاد رکھتے ہو؟ جواب کیا میں کہوں؟ کیا تھا جواب؟ جو حدیث سنتے عمل کی کوشش کرتے, جو حدیث سنتے عمل کی کوشش کرتے. اور یاد رکھو یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی, دھیرے دھیرے بدعات اتنے ختم ہو جائیں گے ہماری زندگی سے. یہ کوشش اور یہ فطرت لاؤ اپنے اندر. جب قرآن اور حدیث کی بات آ گئی, میرا نفس بیکار ہے, میرا رسم بیکار ہے, میرا خاندانی رواج بیکار ہے, یہ چیزیں لاؤ. اور یہ آسانی سے نہیں آنے والی. کتنی قوموں کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا, جہنم کے پاس لائی جائیں گے, پوچھا جائے گا کیوں تم جہنم کے پاس بھیجے جا رہے؟ کہیں گے ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں, ہمارے بڑوں کی غلطی, ہم بڑوں کے طریقے پر چل رہے ہیں.
نتیجہ کیا ہوا؟ کہاں گئے؟ جہنم۔ دنیا بھر کے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، کیا دین کے لیے تھوڑی بہت محنت نہیں کر سکتے؟ اسلام کو جاننے کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ تو یہ پانچویں چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو بھی ہم چیزیں سیکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنا ہے، نہیں انشاءاللہ۔ آج کے لیے کافی ہے اتنی باتیں، یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم تمام کی مغفرت فرمائے، چھوٹے موٹے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر کے برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت سے وہ دعا کرنے کی توفیق دے دے جو اللہ کے نبی نے لیلۃ القدر میں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک دعا میں، اسی دعا میں بڑا مشہور، بچپن سے میں بھی بہت سنتا تھا، دعائیں کی چھوٹی چھوٹی کتاب، کئی دن تک مجھے بھی وہ یاد ہو گئی تھی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یاد ہے؟ تو لفظ کریم نہیں ہے اس دعا۔ اللہ بہت ساری ہمارے خواتین بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو کریم، لفظ کریم نہیں ہے دعا۔ حدیث کی عبارت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے جب پوچھا کہ لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، اللہ کے نبی نے بس اتنا کہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں بھی وہی چیز پڑھنی ہے جو جانے انجانے میں ہمارے سماج میں آ گئی ہے، اس کو چھوڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طریقے سے 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، آپ انفرادی عبادات کر سکتے ہیں، کیجیے، دعائیں کر سکتے ہیں، کیجیے، نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے، تلاوت کر سکتے ہیں، کیجیے۔ ہمارے پورے رات کی ترتیب کیا رہے گی؟ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت۔ افطاری کے بعد بہت سارے احباب آرام کر کے آتے ہیں، 1 آدھ گھنٹہ پہلے آپ اپنی انفرادی عبادت سنن سے فارغ ہو جائے، سنتوں سے فارغ ہو جائے، نماز سے پہلے کی نوافل سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے فرض نماز پڑھ لیں، یہ اجتماعی عبادت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ وقفہ رہتا ہے ضروریات کے لیے، پھر انفرادی عبادت، سنت پڑھنا رہتا ہے، دعا کرنا رہتا ہے، کچھ جو ہے اپنی انفرادی دعائیں ہوتی ہیں وہ کرنا۔ پھر اس کے بعد اجتماعی عبادت کہ ہم سب جو اکٹھا ہوتے ہیں دین قرآن اور حدیث کی بات کو جاننے کے لیے۔ اور دوسری بات ایک سمجھ لو، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں درس میں بیٹھتے ہیں، وہاں فون میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ کو تلاوت کرنی ہے وہاں چلے جاؤ، اوپر چلے جاؤ، سکون سے تلاوت کرو، دونوں میں کنفیوژن مت کرو، ورنہ ہوتا کیا ہے معلوم؟ میں کہوں گا ایک، سمجھے گے، پھر دوسرے دن بہت بڑا مسئلہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، ایک سوئی سے سیکھنا ہے سیکھیے، نہیں آپ کو اس سے بہتر جو ہے تلاوت کر ہے، دعا ہے، نماز ہے، آپ پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن دونوں کو آپ لے کر کے چلیں گے، یاد رکھو نہ یہ مکمل سیکھ پائیں گے، نہ وہ مکمل تلاوت کر پائیں گے۔ گرچہ کہ تمہارا قرآن گرچہ کہ ختم ہو جائے گا، پارے ختم ہو جائیں گے، لیکن تلاوت میں وہ ایک سوئی نہیں رہے گی۔ تو لہذا ہم اجتماعی عبادت، پھر جو ہے کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھیں گے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ پھر وقفہ ہے، چائے نوشی کریں گے، تھوڑا فریش ہو جائیں گے عبادت کے لیے، تھوڑی دعائیں کر لیں گے، اللہم انک عفو، چلتے پھرتے پڑھ لیں گے، ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، جو بھی ہے اپنی انفرادی عبادت کر لیں گے۔ اور 2 بجے سے پہلے استنجا، طہارت، وضو، چائے سب سے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر 2 بجے سے ہم قیام اللیل، پھر اجتماعی عبادت میں آ جائیں، پھر قیام اللیل کریں گے انشاءاللہ 3، سوا 3، ساڑھے 3 تک، وتر کے بعد انشاءاللہ پھر سحری کے لیے نکل جائیں گے۔ ترتیب بنا لو اپنا بھی، انشاءاللہ پورے دن یہی ترتیب رہے گی، اس کا اہتمام کر لیں، کبھی کنفیوز نہیں ہونا کہ 12 بجے آ کر کے عشاء کی نماز ہو گئی کیا بول کر کے نہیں پوچھنا۔ 11:30 بجے جماعت عشاء کی، انشاءاللہ میں رہوں نہ رہوں عشاء کی نماز 11:30 بجے ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد 12 بجے در سے 12:05 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ معاملات کو لے کر کے، پھر وہ ترتیب رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر ایک انڈیویجول یہ کرنا ہے، خود آگے بڑھنا ہے عبادت، یہ سوچنا ہے آج رات میں نے کتنی عبادت کی، فجر سے پہلے سوچ کر کے سو، جائزہ لینا عیب کی بات نہیں، کتنے گھنٹے میں نے عبادت کی، کتنا گھنٹہ میرا ضائع ہوا ہے، کتنا گھنٹہ میرا ضائع ہوا ہے، جائزہ لو، اور کوشش کرو کہ دوسرا دن جو وقت ضائع ہوا ہے اس میں سے
कम होना है दूसरे दिन। आज 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए, कल मेरे 2 घंटे वेस्ट नहीं होना, उसको कैसे इस्तेमाल में ला। ये जो वक्फा है वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं ला रहा, उसको कैसे इस्तेमाल में ला, ये कोशिश करनी है। और तीसरी और आखिरी बात ये है, जो लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए बैठो। तुम्हारे दुनिया के मसलों से, दुनिया के उलझनों से, घरों के टेंशनों से आज़ाद पाने के लिए एहतिकाफ नहीं है। एहतिकाफ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, इबादत करने के लिए। और एहतिकाफ जो भी कर रहे हैं उन्हें चाहिए इबादतों का अहतमाम करो, पूरी इबादतें करो, तिलावत करो, दुआ करो, जिक्र करो, नमाजें पढ़ो, जो भी इबादत है, इनफरादी इबादत जितनी है सब करो। जमात के साथ जो इबादतें होती हैं सब अंजाम दो। ऐसे नहीं कि जमात के साथ हम कर लिए, बकिया खाली वक्त में जो है अपने हुजरे में पर्दा लटका करके सो गए, नहीं, ये गलत है। तुम सो सकते हो, घरों में भी सो सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास एहतिकाफ बैठने के लिए दरख्वास्त देके, मैंने कहा कि दरख्वास्त नहीं कबूल करूँगा, तुम आओ सारी रात इबादत करो, फजर के बाद जाओ घर आराम। वैसे भी यहाँ सोना क्या, घर में सोना है। तो जो लोगों की नीयत ऐसी है, जो लोग इबादत में सुस्ती कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ बराह करम इबादत से सुस्ती न बरतिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुस्ती वाली इबादतें कबूल नहीं करता, ये चीज़ें याद रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर इबादत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, इखलास और लिल्लाहियत के साथ इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम को जान करके अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इबादत एहसास के साथ इबादत अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। गैर शौरी तौर पर रब्बुल आलमीन हमें वैसी इबादतें जो बेअसर नहीं, वैसी इबादत से हमारी हम हिफाजत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस बदनसीब आदमी से हमारी हिफाजत फरमाए जिस बदनसीब आदमी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत सारे लोग रात को जागेंगे, क़ियाम करेंगे, लेकिन उनका रात को क़ियाम करना, जागना सिर्फ जागने तक महदूद रहेगा, उन्हें अजर नहीं दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वैसे बदनसीबों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत सारे लोग रोज़ा रखेंगे लेकिन सिर्फ भूखे प्यासे रहने से कुछ फ़ायदा नहीं। अल्लाह हमें वैसे बदनसीबों से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों में बरकत नसीब फरमाए, लज्जत नसीब फरमाए, सही मानों में जो है हमें इबादत में आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक और बार बोल रहा हूँ, मैं ख़वातीन से मुखातब हूँ कि एहतिकाफ के लिए आ रहे हैं, आप अपने अपने हुजरों में रहें। 2 हुजरों के दरमियान पर्दा उठा करके गपशप करना, बातों में रहना, वक्त ज़ाया करना, ये चीज़ें ना रखें। हर एक को हुजरा नंबर दे दिया गया है, हर एक अपने हुजरे में पाबंदी से वहाँ जो पाकीज़गी का मसाला है अपने हुजरों को सफाई के साथ, एहतमाम के साथ, जिस तरीके से आप अपने घरों को, कमरों को महफूज रखते हैं, अपने हुजरों को, इबादतगाह को वैसे महफूज रखें। बराह करम सिर्फ बेकार कामों में, गपशप में, बातों में, सोने में ऐसे ना करें। और जो अहबाब अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ बराह करम और रात को आए, इबादत करें, फजर बाद घर चले जाएं। क्योंकि जितना हम इंतज़ाम कर सकते थे उतने लोगों के लिए हम इंतज़ाम कर दिए हैं। इससे ज़ायद लोगों की ख्वाहिश है, आरज़ू है। एक और बार कह रहा हूँ, आप सारी रात इबादत कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आइए, इफ्तारी के बाद मस्जिद खुली रहती है, इबादत में लग जाए, फजर तक इबादत कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों के लिए और भी इंतज़ाम हम कर सकें। इसीलिए ख़वातीन से भी दरख्वास्त करता हूँ, जितने लोगों के नाम फाइनल लिस्ट में 12 हुजरे बना करके दे दिए गए हैं, उतनों हुजरों की सही तौर पर पाबंदी कर लें और कोई भी अपनी जानिब से मनमानी ना करें। अपनी जानिब से मनमानी ना करें, कोई भी अपनी जानिब से जो है बग़ैर मशवरे के एक हुजरे से दूसरे हुजरे में बदल देना, एक हुजरे में जो है 3 लोगों को शिफ्ट कर देना, ये सारी मनमानियाँ मत करो। और मुझे जिस दिन मालूम हो जाए मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, बराह करम मस्जिद के माहौल को ख़राब होने से पहले आप अपने घरों को चले जाइए, बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर फितने से हमारी हिफाजत फरमाए, हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमाए, हर शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमाए, मखलूक़ात के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।